آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے سواری کے لیے، میرے پاس سواری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے۔ حضور سے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ اور دوستو میں آپ سے بتاؤں، کسی نے حضور سے سوال کیا، حضور نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کسی نے بھی سوال کیا، کبھی انکار نہیں کیا۔ جو ہے لوگ کہتے تھے گھر نہیں ہے، لوگ کہتے تھے سامان نہیں ہے، لوگ کہتے تھے سواری نہیں ہے، ہر ایک کی آرزو حضور پوری کرتے تھے۔ دوستو حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، حضور کے پاس دنیا میں بظاہر کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ظاہر میں غریب الغربا، ظاہر میں غریب الغربا، پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ بادشاہوں سے بڑھ کر حضور کی شان ہے۔ بادشاہ کیا دے دے گا؟ بادشاہ تو ہمارا ہی لے لیتا، بادشاہ کیا دے گا؟ بادشاہ تو ہماری کمائی لے لیتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لیتے کچھ نہیں تھے اور دیتے سب کچھ تھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضور نے ان سے کہا، دیکھیں مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، خوشی کی دلیل یہ ہے کہ حضور مزاح فرما رہے ہیں، ان سے ہنسی فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی جناب میں آپ کو دے دوں گا، اونٹنی کا ایک بچہ آپ کو دے دوں گا، اونٹنی کا ایک بچہ آپ کو دے دوں گا۔ وہ صاحب سمجھ نہیں سکے، کہنے گے اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کی ضرورت ہے، آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں تو اس سے میرا کیسے کام چلے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے سوچتا ذرا، کوئی اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا، کوئی اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے اونٹنی کا بچہ ہی رہے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ظاہری سخاوت تو نہیں ملی ہے، لیکن حضور کی روحانی سخاوت سے انشاءاللہ ہر مسلمان میدان محشر میں سرفراز ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو صرف اتنی بات ہے کہ ہم حضور کے وجود پر، حضور کی تشریف و آوری پر، حضور کی امت ہونے پر، حضور کے مل جانے پر ہم مسلمانوں خوشی منائیں۔ اور خوشی یہ نہیں ہے کہ جشن کریں، خوشی یہ نہیں ہے کہ قمقمہ جلائیں، خوشی یہ ہے کہ ان کی سیرت مبارکہ کو اختیار کریں، جیسے ان کے اخلاق تھے اسی طرح سے اپنے اخلاق کو بنائیں۔ جن جن چیزوں سے ان کو نفرت تھی دوستو ہم کو ان تمام چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ سود سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، بے حد نفرت تھی۔ کس سے؟ سود سے۔ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر۔ جب ہمارے حضور کو لعنت کر رہے ہیں تو ہم بھی سود پر لعنت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سود کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے حضور کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں عورتیں کتنی ذلیل تھیں۔ کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی وہ فوراً اس کا گلا دبا دیتا تھا۔ آج جائیے رونا آ جاتا ہے۔ مکے میں ایک جگہ ہے جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام کے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں یہی زندہ دفن کی جاتی تھیں۔ زندہ دفن کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جاؤ تو حسرت ہوتی ہے، بڑا رنج و غم ہوتا ہے۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اب دوستو بہت ذلیل سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے۔ بچی باپ باپ چلاتی رہتی تھی، محبت میں مچلتی رہتی تھی، اور بیٹا اس پر مٹی ڈالتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے مار ڈالتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے عورتوں کو عزت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ درگور کرنا تو نہیں ہے، پیروں کے نیچے رو دی جاتی تھیں۔ حضور نے ان عورتوں کو سر کے اوپر کر دیا، سر کے اوپر کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کسی کے گھر 3 بچیاں ہیں اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرتا، دیکھ ریکھ کرتا، اچھی تعلیم و تربیت کرتا، اور نکاح کر کے فارغ ہو جاتا، تو حضور فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں اس طرح سے رہیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا اس طرح سے رہیں گے۔ بتاؤ عورتوں کو عزت دیا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے کہا 2، حضور نے کہا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ صحابی کہتے ہم نے پوچھ نہیں سکے، اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو حضور یہی بھی بتاتے۔ تو بتاؤ یہ ایک بچی ہو اور اس کو ہم خوشی بوجھ نہ سمجھیں، خوشی ہم محسوس کریں، اور جو ہے اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، بہتری جگہ نکاح کر دیں، اچھے گھر میں پہنچا دیں۔ دوستو آپ اس کو اچھے گھر میں پہنچائیں گے اور اللہ آپ کو سب سے اچھے گھر میں پہنچا دے گا، جنت میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ ایک لڑکی ہماری جنت میں، بتائیے وہ عورتیں جو زندہ درگور ہوتی تھیں ہمارے نبی نے ان کو جنت سے جوڑ دیا۔ کس سے جوڑ دیا؟ جنت سے۔ اب وہ عورتیں ہماری جنت میں لے جانے کی ذریعہ بن گئیں۔ دوستو جاہلیت کے زمانے میں
عورتیں اگر بچ بھی جاتی تھیں تو انہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. شادی اگر کسی کا شوہر مر گیا تو وہ عورت بہت منحوس مانی جاتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر مر گیا تو عورت کا کیا قصور ہے. چنانچہ خود حضور نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایسی عورت سے شادی کیا جس کے 2 شوہر مر چکے تھے, جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. بتاؤ بیوہ کو عزت دے دیا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے جو ہے عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی, میراث نہیں دیا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں, اور عورت اگر وراثت مانگ لیتی تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے کہہ دیا للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا بیٹے کو دیتے ہو اس کا آدھا بیٹی کو دینا, اس کا آدھا بیٹی کو دینا ہے. اور جو وراثت نہیں دے گا, بیٹی کا حق نہیں دے گا, اس کا مال جہاں تک جائے گا اس میں حرام شامل رہے گا. دوستو بیٹی کا حق ضرور دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی میں ہم نے بہت خرچ کر دیا ہے, بہت زیادہ خرچ کر دیا. ہم کہتے ہیں وہ شادی میں جو خرچ کیا فضول ہے, نہ دین کا نہ دنیا کا, وہ تو فضول ہے. آپ شادی میں نہ خرچ کرتے اور وراثت دے دیتے تو آپ جہنم کے انگاروں سے بچ جاتے. اس لیے آپ ضرور طے کر لیجئے کہ ہم اپنی بیٹی کو وراثت دیں گے. اور یاد رکھیے حق دینے میں, صحیح دینے میں, اللہ کے راستے میں دینے میں کسی کا مال کم نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میرے 6 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کو دے دوں گا تو بیٹوں کے لیے بہت کم بچے گا. دوستو یہ آپ کا خیال ہے, آپ نے اللہ کا حق ادا کیا, وراثت میں بیٹیوں کو دے دیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا جتنا مال ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کو دے دے گا. آپ اپنے بیٹوں کا رزاق نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اس لیے وراثت دینا چاہیے. دوستو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کی وراثت نہیں لیا. اس لیے نہیں لیا کہ صدیوں سے لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا گیا, اس میں لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا گیا ہے. اور جب لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا جائے اس میں حرام شامل ہے, دوسرے کا حق شامل ہو گیا. اور دوسرے کا حق کھانا, دوسرے کا حق مارنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے, اللہ کے رسول کو بہت ناپسند ہے. مسلمانوں ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت دیں گے انشاءاللہ. یہ شرعی حق ہے, قرآن کا صریح حکم ہے, صرف حدیثی نہیں قرآن کا بھی حکم ہے, اور حدیثوں میں تو بے شمار تاکید ہے. اسی طرح سے باپ نے نہیں دیا تو بھائی لوگ بہنوں سے معاف کراتے پھرتے ہیں, معاف کراتے ہیں. بتائیے کون بہن ہے کہ آپ کہہ دیں معاف کر دو تو وہ معاف نہ کرے, لیکن یاد رکھنا وہ صرف زبان سے معاف کرتی ہے, دل سے معاف نہیں کرتی. وہ تو اس ڈر سے معاف کرتی ہے کہ اگر میں لے لوں گی تو بھائی لوگ اب گھر آنے نہیں دیں گے, ماں باپ کا گھر چھوٹ جائے گا اور میری عزت ختم ہو جائے گی, جو کچھ لیتے دیتے ہیں وہی ختم ہو جائے گا. دوستو ایسا نہیں, بہنوں سے نہیں معاف کرانا, ضرور بھی ضرور دینا ہے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے 6 بھائی تھے, ایک ہی بہن تھی, اور وہ بہن سارے بھائیوں سے مالدار تھی, سب سے زیادہ وہ مالدار تھی. لیکن اب والد صاحب نے کہا کہ تم کو اپنا حصہ لینا. وہ کہنے لگی کہ میں تو تم لوگوں سے زیادہ حیثیت رکھتی ہوں, میری جائیداد بھی سب کچھ تم سے زیادہ. انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہم آپ کو دیں, ہماری ضرورت ہے کہ ہم آپ کو دیں. اس لیے مسلمانوں طے کرو کہ انشاءاللہ بیٹیوں کو دیں گے, انشاءاللہ بہنوں کو دیں گے. اور اسی طرح سے عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے, شوہر مر جاتے ہیں, تو اگر وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے, عورت اگر دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. اسی ڈر سے بہت سی عورتیں نکاح نہیں کرتی ہیں, نکاح بیوگاں ختم ہو گیا. حالانکہ بیوہ عورت جوان ہے تو اسے نکاح کرنا چاہیے. وہ سوچتی ہے کہ میں شروع میں جذبہ ہوتا ہے, شوہر کی محبت ہوتی ہے, میں ایسے ہی گزار لوں گی, ایسے ہی بال بچوں کی اس زمانے میں اپنا کھانا تو دشوار ہے, بال بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی. باپ اور بھائی بہت دن تک نہیں کرتے ہیں, اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا جائے. ایک علماء دیوبند نے, مولانا اسماعیل شہید وغیرہ نے ایک تحریک چلائی تھی نکاح بیوگاں کی. پہلے زمانے میں بھی یہ دستور تھا, عورت اگر مر جاتی تھی تو اس کی شادی کرنا منحوس سمجھتے تھے. غیر مسلموں میں تو یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے, اسے جلا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. لیکن حضور نے بتلایا نہیں نہیں, اس سے شادی کی جائے گی. حضور نے خود کر کے شادی دکھا دیا. حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں اور حضور نے شادی کر کے دکھا دیا. اس لیے بیواؤں کی شادی کرنی چاہیے, ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ وہ بیچاری زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. آج جوش و خروش میں ہے, شوہر کے محبت میں ہے, لیکن کل اس کے لیے دشواریاں ہوں گی. اس لیے شادی, اور بہت سی عورتیں خود شادی نہیں کرتی ہیں کہ اگر شادی کر لیں گی تو ہمارے بھائی لوگ یا ہمارے گھر کے ماں باپ ہم کو جائیداد نہیں دیں گے, ہم کو جو شوہر کی طرف سے جائیداد ملنی وہ نہیں دیں گے. تو دوستو یہ غلط ہے. بیوہ کو بھی چاہے وہ نکاح کرے یا نہ کرے,
اس کے شوہر کے حصے میں تو جو اس کو ملنا وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ، ماں باپ کے حصے میں تو جو ملنا مل کر رہے گا۔ آپ وراثت کے مسئلے کو اللہ جو ہے حضور کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ وراثت کے مسئلے کا اہتمام کرو۔ حضور نے ایک دن فرمایا علموا الفرائض، اے لوگو فرائض کو سیکھو، تعلموا الفرائض، فرائض کو سیکھو، میراث کو سیکھو، اور جو ہے فإنی مقبوض، میں دنیا سے جانے والا ہوں، کوئی سکھانے والا نہیں رہے گا، اس لیے تم وراثت کو سیکھو۔ دوستو جب حضور اتنے اہتمام سے کہہ رہے ہیں تو ہم کو بہت سے لوگ سوچتے ہیں وراثت کے مسئلے سے بہت نہ وراثت سیکھیں گے نہ دینا پڑے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کو ماؤں اور بہنوں کی وراثت دینا چاہیے، اور اسی طرح سے بیوگان کا نکاح کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جب ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے، حضور اللہ کی رحمت ہے نا، تو اس رحمت کو طریقے کو جب اختیار کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کی رحمتیں ہم پر جھوم جھوم کے برسیں گی، اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برسیں گی۔ آج حضور کی امت پریشانی میں ہے، آج حضور کی امت تنگی میں ہے، مصائب و آلام کے پہاڑ ہیں، لیکن یاد رکھو یہ پہاڑ کافور کی طرح ہٹ جائیں گے، بادل کی طرح سے چھٹ جائیں گے اگر ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیا کیا، اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، جیسے عصا لے کر چلتے تو ویسے ہی چلتا تھا، جیسی پگڑی مذاق میں جیسی پگڑی باتا تو ویسے ہی، اور جیسا موسیٰ علیہ السلام جم اتنا تھا، کہتے ہیں کہ 60 گز کے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، 60 گز کا عصا تھا اور 60 ہی گز کودتے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ روایات میں ہے، اسرائیلی روایت میں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ہم نہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، بہرحال لیکن وہ آدمی موسیٰ کی نقل کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں، کہنے لگے بار الہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، ان کا مذاق کرتا تھا، آپ جنت کا حکم دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے محبوب کی شکل بناتا تھا، میرے محبوب کی شکل بناتا تھا، تو اب میرا جی نہیں چاہتا کہ جو میرے محبوب کی شکل بنائے اس کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ تو دوستو اس نے مذاق میں موسیٰ محبوب کو کی شکل بنائی تھی، تو اب حقیقت میں اگر اپنے نبی جو محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کائنات ہیں، ان کی شکل بنائیں گے تو بتاؤ انشاءاللہ مغفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے ہم داڑھی رکھیں، شرعی داڑھی، حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی، ایک مشت کی داڑھی تھی، ایک مجھ سے کم کی داڑھی نہیں تھی، یہ داڑھی ضرور رکھیں، اس سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ دوستو حضور سے حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ اور حضور داڑھی رکھتے تھے کہ نہیں؟ پتہ چلا حسن و جمال کا ایک حصہ ہے داڑھی، خوبصورتی کا ایک حصہ ہے داڑھی۔ وہ لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے لیکن پھر کسی واعظ کو سن کر، تقریر کو سن کر بیت العلوم کے جلسے میں آ کر طے کر لیتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے، تو پھر ان کا چہرہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہتے ہیں ارے صاحب چہرے میں چمک بڑھ گئی، رونق بڑھ گئی۔ کیوں نہیں رونق بڑھے گی؟ سنت کی تازگی داخل ہوگی چہرے کے اندر۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم طے کریں کہ ہم داڑھی بھی شرعی رکھیں گے انشاءاللہ، اور حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، ایک ایک چیز، ایک ایک سنت کے سلسلے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، بہت آسان کتاب ہے، اس کو لیجئے، پڑھیے اور اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیے۔ دو بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب حضور کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ مومن کامل ہوں گے، اور مومن کامل کے لیے اللہ کی بڑی بشارتیں، حضور کی بڑی بشارتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال دھان کے کھیت کے پودے کی طرح ہے، اور غیر مومن کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح، جو بڑا لمبا جو ہے درخت ہوتا ہے صنوبر کا، اس کے درخت کی طرح ہے۔ اور کہتے ہیں جب آندھی آتی ہے صنوبر کا جو درخت ہے وہ ہلتا نہیں ہے، وہ اپنا پتیاں ہل جاتی ہیں، جڑ موجود رہتی ہے، اور وہ جو دھان کا ہے پودا کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، لیکن وہ صنوبر والا مضبوط درخت جو ہوتا ہے وہ ایک دن جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ کس سے اکھڑ جاتا ہے؟ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو دھان والی کھیتی ادھر گری لیکن اٹھ کر تیار ہو جاتی ہے، ہوتے ہوتے غلہ ہو جاتا ہے اور کسان کاٹ کے اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے انجام اس کا ہوا کہ نہیں؟ تھپیڑے آئے، اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی تھپیڑے آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، لیکن ادھر ہی ادھر ہوں گے انشاءاللہ، برباد نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ دوسری بات مجھے سنانا ہے، عرفات کے میدان میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، بار الہ میری امت قیامت تک باقی رہے، دعا فرمائی تھی میری امت قیامت تک باقی رہے۔ دوستو یہ بھی فرمایا تھا کوئی ظالم و جابر
کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ عرفات کے میدان میں دعا مانگی. دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، عرفات میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور کی کیوں نہیں ہوگی؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے خود حضور کو بتلا دیا، عرفات کے میدان ہی میں بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. تو دوستو جب حضور کی یہ دعا قبول ہے تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اس ملک میں یا اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. ہم تو انشاءاللہ قیامت تک ہیں. ہمارے سر پر دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مسجدیں بھی باقی رہیں گی، یہ مدرسے بھی باقی رہیں گے، اور یہ دینی مراکز بھی باقی رہیں گے، یہ دینی سلسلے بھی جاری رہیں گے، یہ حافظ قاری عالم ہونا بھی جاری رہے گا. آپ نے دیکھا نہیں، لاک ڈاؤن کے موقع پر سب بند ہو گیا، ٹرین بند ہو گئی، جہاز بند ہو گیا، گورنمنٹ کا آفس بند، ہر چیز بند ہو گئی، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا. لیکن حافظ ہونا بند ہوا؟ حافظ ہونا بند ہوا؟ کتنے لاک ڈاؤن ہی حافظ ہیں. لاک ڈاؤن کا مطلب جس دن سے لاک ڈاؤن ختم ہوا، شروع ہوا، مدرسے بند ہوئے، مسجدیں بند ہوئی، تو گھروں میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. حافظ صاحب کو گھر ہی میں بنا لیا، گھر میں بیٹھنا شروع کر دیا. اور دوستو لاک ڈاؤن کھلتے کھلتے حافظ ہو گئے. میں سچ کہتا ہوں، کم سے کم 10,000 12,000 بچے تو اسی طرح سے حافظ ہو گئے کس زمانے میں، لاک ڈاؤن کی. تو بتاؤ، ہر چیز بند ہوئی لیکن دین بند ہوا؟ اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک دین کا سلسلہ جاری رہے گا. بس آپ لوگ مسجدوں سے محبت، مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے، دینداروں سے، اللہ والوں سے، اور حافظ اور عالم جن کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوا، اللہ نے خراب سے خراب حالات میں بھی جن کے سلسلے کو جاری رکھا، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے جڑنے کی اور ان سے محبت کرنے کی اور اپنی اولاد کو ان کے صف میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو عالم اور حافظ بنائیں گے. آج کل لوگ جو ہے عالم حافظ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ تنخواہ تھوڑی رہے گی، انگلش میڈیم میں داخل کرتے ہیں. میں آپ سے بتا دوں، الحمدللہ علماء سے زیادہ زمانے کی ضرورتوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں. علماء نے بھانپ لیا کہ آج انگلش کی بھی ضرورت ہے، سائنس کی بھی ضرورت ہے، جغرافیہ کی بھی ضرورت ہے. ہر مدرسے نے اپنے یہاں دنیاوی اور عصری تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ دیکھیے سب بنیاد پڑی ہوئی ہے، عصری تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی بچی کالج میں جا کر جتنا انگریزی سیکھے گی، یا عربی مدرسے جو قرآن و حدیث بھی پڑھا دیں گے اور اس سے زیادہ انگریزی بھی سکھا دیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ٹائی لگا کر اور 1500 32,000 30,000 فیس دے کر اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں. مدرسے کے مکتب میں بھیجیے، وہ قرآن بھی سیکھ لے گا، حدیث بھی سیکھ لے گا، تعلیم الاسلام بھی سیکھ لے گا. اور وہ کالج میں جانے والا، انگلش میڈیم میں جانے والا بچہ جتنا انگریزی جانتا اس سے زیادہ وہ انگریزی جان جائے گا. اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. ابھی میں نانوتا میں ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک چھوٹے سے بچے نے جو حفظ بھی پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار انگریزی سنائی اور انگریزی باتیں جو ہے گنتیاں ساری چیز سنائی کہ بڑے بڑے لوگ اشاش کرتے رہے. میں نے کہا کوئی کالج کا بچہ، انگلش میڈیم کا بچہ اتنی عمر میں اتنی انگریزی سنا دے تو میں جانوں. تو دوستو یہاں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیے، انشاءاللہ کسی اعتبار سے کم نہیں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.